اب جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جادو کا ذکر موجود ہے، سورہ اعراف میں جادو کا ذکر موجود ہے، اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر جادو کا ذکر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس جو ملتا ہے ثبوت، وہ بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جادو کا ثبوت ملتا ہے۔ آج ایک سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ناظرین کا بھی سوال ہوگا کسی کا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جادو ہو گیا، تلاوت کرتے ہیں جادو ہو گیا، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج عمرے پر بھی جاتے ہیں اور دینی محافل بھی کرواتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، پھر کیوں جادو ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک بڑا مختصر اور بنیادی جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم کسی نہ کسی کے بارے میں برا تو سوچ لیتے ہیں نا، مگر ہمارے نبی کے دل میں کبھی برا خیال بھی نہیں آیا، یہ نبوت کی شان اور صفت ہے، تو ان پر بھی جادو ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق وہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جادو کی جو بنیاد ہے نا وہ ہوتی ہے حسد۔ جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس گاڑی بھی ہے، فلاں کے پاس مکان بھی ہے، میرے پاس نہیں، فلاں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے پاس یہ چیز نہیں، جس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، اس میں اللہ نے فرمایا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، سڑی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں لوگ، لما سمعوا الذکر، جب ذکر سنتے ہیں کہ فلاں نے مکان بنا لیا، فلاں کا کاروبار وسیع ہو گیا، تو اس کی بنیاد ہوتی ہے حسد۔ کہیں پر کاروباری حسد ہے، کہیں پر جو ہے وہ خاندانی حسد ہے، کہیں پر سیاسی حسد ہے، حسد کی بنیاد پر یہ جادو کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر 2 یا 3 سال کسی مسلمان صحابی کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہود نے یہ بات پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں پہ اجتماعی جادو کر دیا ہے۔ اجتماعی کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا ہے۔ کچھ معاملات ہمیں اللہ پر بھی چھوڑنے چاہیے کہ اللہ کرنے والا ہے، نتیجہ اللہ کے حضرت ڈاکٹر علاج کرے تب بھی، کوئی روحانی عامل علاج کرے تب بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔